دجال کیا ہے؟ اس کو مانتے ہیں کہ وہ برمودا ٹرائنگل پر، اگر وہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ دجال کے سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں اس میں تو وہ دجال باقاعدہ پیدا ہوگا ثابت ہے، جن کو بارے میں دجال کا انہوں نے اپینین تھا، حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ یہی دجال ہے، کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری کر رہا تھا جس طرح سے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا۔ ایک بندے کے ساتھ اس کے پیچھے سپائز لگا دی تھے، چیک کرو کہ یہ دجال ڈارک پاورز جب وہ لے گا تو وہ واقعی دن کو رات اور رات کو دن کرے گا، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کرے گا۔ حدیث تو یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، تو دوزخ میں کود جانا کیونکہ اس کی والی دوزخ جنت ہوگی۔ اتنے کلیئر سائنس دے گا، وہ اپنے خدا ہونے کے دعویٰ کر رہا ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں کے ورم ہولز کے تھرو ٹریول کر کے زندہ ہیں ابھی تک، کیونکہ ان کو سلطان بحر کہا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دجال شاید وہاں پہ ہے، کیونکہ نہ وہ زمین پہ ہے نہ وہ آسمان، تو پانی اور وہاں پہ جہاز گم جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ وہ برمودا ٹرائنگل پہ، اگر وہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ اور دجال کیا ہے؟ کوئی انسان ہے کہ کوئی ملک ہے؟ کوئی کرنسی نوٹ میں کبھی ہم کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو احادیث کی روشنی میں ہمیں دجال ملتا ہے، قرآن پاک میں دجال کا ذکر نہیں ہے، احادیث کی روشنی میں دجال کا ذکر ہے، اور دجال کے سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں اس میں تو وہ دجال باقاعدہ پیدا ہوگا، ایک گھر میں پیدا ہوگا، اس کی نشانیاں ہیں، وہ ہسٹورک ریفرنسز میں تو احادیث میں ایک ثابت ہے، جن کو بارے میں دجال کا انہوں نے اپینین تھا، حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ یہی دجال ہے، اور پھر بعد میں وہ اس کو بھی پتا تھا سب اس کو دجال کہتے ہیں، کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری کر رہا تھا جس طرح سے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا۔ پھر وہ بعد میں مسلمان بڑا اپنے ٹھیک رستے پہ اس کا انتقال بھی ہوا ہے، یعنی دجال اتنا مین ہے، اتنا ہیومن بینگ ہے کہ سرٹن ایرا میں اصحاب نے دجال کو ایک بندے کے ساتھ اس کے پیچھے سپائز لگا دی تھے، چیک کرو کہ یہ دجال، کہ وہ کوئی ہوائی مخلوق نہیں، وہ ایک انسان کی طرح ہی پیدا ہونا ہے۔ اور پاورز کیسے آتی ہیں اس کے بعد؟ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، ان پاورز تو ہمارے قبیلے کو بھی دی ہیں، حق والوں کو بھی، باطل کو پاورز تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو تو ویسے چھوٹ دے دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب ابلیس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے، قیامت تک کی مجھے مہلت دے، میں ان کو بھٹکاؤں گا، سوائے ان کے جو صالحین ہیں ان کو میں نہیں بھٹکا پاؤں گا، باقیوں کو میں بھٹکاؤں۔ تو طاقتیں تو ابلیس کے پاس اتنی ہیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ طاقتیں جب ڈارک پاورز جب وہ لے گا تو وہ واقعی دن کو رات اور رات کو دن کرے گا، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ کرے گا۔ حدیث تو یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، تو دوزخ میں کود جانا کیونکہ اس کی والی دوزخ جنت ہوگی۔ بڑی کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ دجال جب آئے تو بھاگو، اس کے قریب بھی مت جانا، بڑے سے بڑا ایمان والا جو ہے وہ بھاگ جائے گا۔ اتنے کلیئر سائنس دے گا، وہ اپنے خدا ہونے کے دعویٰ کر رہا ہوگا، بائی فورس بھی اور بائی میجیکل کریشن بھی۔ سامری جب تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، وہ کچھ چھوٹے موٹا جادوگر تھا، وہ کیا کچھ کر رہا تھا، تو یہ تو اس سے بھی پاورفل کوئی کریچر ہے جس کا ذکر ہے قرآن پاک حدیث۔ اور برمودا ٹرائنگل کا اس سے کوئی لحاظ ہے؟ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جتنے حدیث کی روشنی میں دجال کے آنے کے سارے سائنز ہیں وہ دمشق سائڈ کے ہیں، جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے۔ تو برمودا ٹرائنگل کا میں جتنا بچپن میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا تھا، مجھے اٹریکٹ کرتا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل والی سائڈ پہ ہیں، کیونکہ ان کو سلطان بحر کہا جاتا ہے، بحر سمندروں کا سلطان۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں کے ورم ہولز کے تھرو ٹریول کر کے زندہ ہیں ابھی تک۔ تو ان کے بارے میں ایک اوپینین ہے مسلمان اسکول آف اسکالرز کا کہ برمودا ٹرائنگل وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ورم ہول ہے، جہاں سے ٹائم ٹریول ہوتا ہے، اور خضر علیہ السلام وہاں سے کہیں سے ایکسس لیتے ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ برمودا ٹرائنگل، ہاں اگر وہ وہاں پہ تو پھر دجال کا تو وہاں پہ کام ایسے بھی نہیں بنتا، کیونکہ نشانیاں جو ہے برمودا ٹرائنگل کی نہیں ہے، نشانیاں جو ہیں وہ دمشق سائڈ کی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔